کہ قادیان میں نہیں ہوا، کیونکہ اگر قادیان میں ہوتا سال سے وصال تو مولوی کہہ سکتے تھے کہ وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، اس کا کوئی توڑ جماعت کے پاس نہ ہوتا۔ لاہور میں ہوا، اور ہوا ہے مئی کے مہینے میں، جو کڑاکے کی خشک دھوپ کا زمانہ ہے، جس میں وبائی ہیضہ ہوتا ہی نہیں۔ تاریخ نکال کے دیکھ لیں ہند و پاکستان میں مئی کے مہینے میں وبائی ہیضہ نہیں چلا کرتا ہے، جولائی اگست میں جا کے پھوٹتا ہے۔ لیکن اس پر مزید یہ کہ ہندوستان کی برطانوی حکومت کا بڑا سخت قانون تھا کہ وبائی ہیضہ سے مرے ہوئے شخص کی لاش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جائے گی۔ بس یہ گواہی خدا تعالیٰ نے آپ کی صداقت پر ہمیشہ کے لیے قائم کر دینی تھی، اور جس کو یہ اپنی طرف سے جھوٹا ہونے کی دلیل دے رہا ہے وہ سچے ہونے کے ایک عظیم نشان بن جاتا ہے۔ یہ سول سرجن لاہور نے تحریری سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ مریض وبائی ہیضہ سے نہیں مرا، یہ اسہال کی تکلیف سے مرا ہے، اور اس لیے اس کو قادیان ریموو کرنے میں اس کی نعش کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سرٹیفکیٹ کے نتیجے میں باقاعدہ ریلوے میں آپ کی نعش بٹالے تک پہنچائے گی، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اپنے کندھوں پر 12 میل کا فاصلہ طے کر کے قادیان پہنچایا۔ تو یہ تو وہ حال ہے جہاں تک وصال کا طریق کا تعلق ہے۔ اب سنیے مولوی ثناء اللہ صاحب کا چیلنج کو قبول کرنا یا نہ کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کہ تم دیر تک زندہ رہو اور میں تمہاری زندگی میں مر جاؤں، اگر میں سچا ہوں تو تم میری زندگی میں مر جاؤ، لیکن اس کے بعد آخری بات تم نے لکھنی ہے، شائع کر کے لکھ دو۔ میں نے ان شائع کیا، دلیلیں بنائی کہ کیوں یہ بات میں قبول نہیں کر سکتا، نہ کروں گا، اور یہ نوٹ اپنے قلم سے لکھا کہ میں تو اس اصل کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ سچا جھوٹے کی زندگی، جھوٹا سچے کی زندگی میں مرتا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ سچا جھوٹے کی زندگی میں مرتا ہے، اور میری دلیل یہ ہے کہ مسلمہ کذاب بدبخت جو جھوٹا تھا، اس کی زندگی میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور میرا مذہب یہ ہے کہ جھوٹے کی رسی دراز کی جاتی ہے۔ اب بتائیے، جس نے یہ لکھا اور کہا شائع کرو، آخری بات اپنے قلم سے لکھ دو، وہ آخری بات کیوں جونکر صاحب نے نہیں پڑھی؟ پڑھی ہوئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، یا نہیں پڑھی میں نہیں جانتا کہ کہاں کس سعودی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اگر یہ سعودی ہیں۔ مجھے تو مزاج سعودی نظر نہیں آتا، مزاج تو ان کا بڑا ہی گندا گھٹیا پنجاب کا یا ہندوستان کی بعض ریاستوں کے مزاج جو ہوتے ہیں مولویوں کے ہم جانتے ہیں، ویسا ہی لگتا ہے۔ لیکن اگر خود نہیں پڑھا تو پھر وہ ظہیر کی کتاب سے اٹھا کر منوان وہی بات بیان کر دی ہے، تقویٰ تو قریب بھی نہیں پھٹکا ان لوگوں کے۔ بس یہ حال ہے ان کا اور ان کے جھوٹے الزامات کا۔ ایک رو اور چلی ہوئی ہے آج کل ان کا گالیاں دینے کی، اور میں ان کے متعلق بتاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کو کوئی حیا نہیں ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری عمر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں گزری ہے، اور ایسا کلام ہے آپ کا کہ روحیں وجد کر اٹھتی ہیں۔ بڑا بد نصیب اور بدبخت انسان ہوگا جو مسیح موعود کو گالیاں دینے میں اپنے آپ کو اپنی زندگی ضائع اور باطل کر دے۔ کوئی قصیدہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصیدہ ہمارے بعض عرب دوستوں نے بھی پڑھا ہے، فلسطین والوں نے، وہ موجود ہے آپ کے پاس؟ ہاں تیار ہے، سنا دیں ذرا، لگائیے۔ وہ یہاں سے چلا جائے گا کیا؟ کیوں جی؟ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قصیدہ سنا ہے نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وجود کیا تھا۔ اصل یہ کردار کشی کر رہے ہیں تو لوگ اپنے کانوں سے سنیں۔
انسانی آواز کو جو مشین کی آواز اس کو کم کریں, اونچا بھی تو کریں. میں نے کہا, میں نے تو کہا تھا جو جلسے پر پڑی ہے ایک وفد میں پورے ایک آواز اونچی کرتا تھا سارے. بہت چھوٹا وقت ملا, بہت تھوڑا وقت ملا میں ڈھونڈنے میں. اچھا, وہ نہیں مل سکے. وہ بہت وہ فلسطین کے آدمی نے بہت ہی خوبصورت قصیدہ پڑھا. وہ تو بچوں والا ہے نا, بچوں والا, اور وہ آواز بھی بہت صاف تھی. وہ پھر سنائے کسی وقت, وہ بار بار سنانا چاہیے. وہ تو ایسی چیز ہے جو جب موقع ملے اس نغمہ پھر پیش کرنا چاہیے. جی, تو یہ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ گند بکنے والے لوگ جو ہیں, ان کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور اللہ تعالیٰ کی حمد سرائی میں صرف ہوئی ہے. جو خدا کی محبت میں آپ کے دل سے جو ابلتے ہوئے چشمے پھوٹے ہیں, وہ آپ کی نثر کے کلام میں بھی اور نظم کے کلام میں بھی ایک لاسانی مقام رکھتے ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو آپ نے گیت گائے ہیں, جو تحریریں لکھی ہیں, جو عربی میں, فارسی میں, اردو میں, نظم و نثر میں جس بے حد والہانہ اور پاک محبت کا اظہار کیا ہے, اس کی کوئی مثال آپ دوسری دنیا میں کسی مذہب, کسی فرقے سے نکال کے دکھا نہیں سکتے. آج بھی یہ سارے شاعر سر جوڑ کے بیٹھیں تو اس کلام کا ثانی پیش نہیں کر سکتے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل سے اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پھوٹا ہے. اور پھر اردو میں بھی اور عربی میں بھی اور فارسی میں بھی, اور بعض جو تحریریں ہیں نظم و نثر کی, ان کو پڑھ کے غیر احمدی علماء نے اور غیر احمدی چوٹی کے اس زمانے کے مشاہیر نے حیرت انگیز وجد کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ یہ کلام ایسا ہے جس سے روح وجد میں آ جاتی ہے. ایسے شخص کے پیچھے تم گندی گالیاں لے کے پڑ گئے ہو, اسے نعوذ باللہ من ذالک گستاخ رسول قرار دیتے ہو. کوئی تقوی, کوئی خوف نہیں ہے. دراصل تم اس انجام سے بے خبر ہو جو پہلے انبیاء کے مخالفین کا انجام ہوا تھا. ان قرآن کریم کے حوالوں سے نابلد ہو. تمہیں علم ہی نہیں شاید کہ قرآن کریم اس طرز عمل کو کیا قرار دیتا ہے. اس لیے میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آگے آپ کی مرضی ہے. استغفار کریں, توبہ کریں, یا اس انجام کو پہنچنے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں جو ایسے لوگوں کا ہوا کرتا ہے, تو پھر آپ کی مرضی. اس دنیا میں بھی آپ کے لیے ذلت و رسوائی لازم ہوگی, اور آخرت میں جو مقدر ہے وہ تو ہے ہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے